اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل اسٹرینتھ سے میجورٹی میں جب مارز وجود میں آ جائے تو دین جو ہے وہ اس کا پورا جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے. یعنی یہ ٹوٹل 53 کا ہاؤس بنتا ہے اور 53 کے ہاؤس میں اگر پرائم منسٹر اسپیکر جو ہے وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں تو ان کا الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاریاں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسمبلی بن گئی ہے, حکومت با اختیار ہوگی, مخصوص نشستوں کے بعد ہماری سیٹیں 33 ہو جائیں گی. وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ ملیں تو انتخاب قانون کے مطابق ہوگا. اکثریتی جماعت کے طور پر حکومت بنائیں گے. LA-14 کے کامیاب امیدوار ساجد اقبال نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حلقے کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. راولاکوٹ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں. 99% محب وطن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کشمیری بھائیوں کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے. پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن اور نئے صوبوں کا معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کشمیر الیکشن نئے صوبوں کے معاملے پر پارلیمان میں جواب دیں گے. بلاول بھٹو نئے صوبوں بارے نقطہ نظر قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور پارٹی تحفظات پر بات کریں گے. بلاول بھٹو کے آئندہ 2 روز میں قومی اسمبلی سے خطاب کا امکان. PP پارلیمنٹیرینز ایوان میں نئے صوبوں پر اظہار خیال کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب. 42 نکاتی ایجنڈا جاری. آئل اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ. اسلام آباد میں آبی قلت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل. مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی قومی اسمبلی کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اسپیکر ایاز صادق نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس 4 بجے طلب کر لیا. بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں 29ویں سیشن کے ایجنڈے پر مشاورت ہوگی. وزیر اعظم کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. شہباز شریف نے ایکس پر بیان میں کہا مکہ دفاعی معاہدے پر امریکی صدر کے تعاون کو سراہتا ہوں. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی خطے کی سلامتی میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. تینوں ممالک اور پورے خطے کے دفاع کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے. صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہتا ہوں. ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے میں مدد دی. امریکی صدر نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا. پائیدار امن عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے ضروری ہے. خطے میں امن و استحکام ہماری اولین ترجیح ہے. اس سے پہلے امریکی صدر نے مکہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے دفاعی معاہدے پر دستخط خوشائند ہیں. معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے. آخرکار یہ ممالک زیادہ مؤثر انداز سے اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے. تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے 7 اگست کو مکہ میں دفاعی معاہدہ کیا تھا. آبِ ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان مشترکہ اعلامیے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات. امریکی الٹیمیٹم مسترد. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گا. ایران اور عمان کے باہمی مفادات اور محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. بعض ممالک مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزیاں کی. واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کی 60 روزہ ڈیڈ لائن اہمیت کھو چکی. پاسداران انقلاب کے سیاسی نائب نے خبردار کیا ہے کہ آبِ ہرمز اس وقت کھلے گی جب امریکہ اسلام آباد معاہدے پر عمل کرے گا. جنگ کا خاتمہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق ہونا چاہیے. آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی. آبِ ہرمز کی صورتحال کبھی بھی جنگ سے پہلے جیسی نہیں ہو سکتی. امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی آبِ ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. آبِ ہرمز کا کنٹرول ایران سے حاصل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی.
ایران اور امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ فوجی اور سیاسی دونوں محاذوں پر جیت چکے ہیں. مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونا ہماری فتح ہے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا بیان. کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف بری طرح ناکام ہوئے. دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد کا دفاع کیا. مشیر ایرانی سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی کا بیان. کہتے ہیں خطے کا سیاسی اور عسکری منظرنامہ تبدیل ہو چکا. قیادت کی پالیسیوں کی قیمت اب براہ راست امریکی عوام ادا کر رہے ہیں. ٹرمپ اور امریکی وزیر خزانہ ایران پر پابندیوں اور بحری ناکہ بندی پر فخر کر رہے ہیں. امریکہ میں عوام مہنگائی اور بڑھتے اخراجات کے بوجھ تلے پس گئے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. میر رضا قتل کیس میں مالی معاملات تفتیش کا اہم رخ اختیار کر گئے. قرض دینے والوں نے رقم کی واپسی کے لیے میر رضا کے بزنس پارٹنر سے رابطہ کیا. بعض افراد نے 25 لاکھ جبکہ بعض نے 50 لاکھ روپے دینے کا کہا. ذرائع کے مطابق قرض واپسی کا مطالبہ کرنے والوں کے کردار کا جائزہ جاری ہے. مزید اہم افراد کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان ہے. جائے وقوع سے تاحال کوئی نئے شواہد نہیں ملے. گھر سے جائے وقوع تک مزید CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ممتاز ٹاؤن میں پانی گھروں میں داخل. متعدد گھروں میں 6 فٹ تک پانی آیا. گاڑیاں، فرنیچر، الیکٹرانکس کا سامان خراب. ڈھوک کھبا اور صادق آباد میں بھی پانی گھروں میں داخل. شہریوں کا سامان خراب ہو گیا. نارا لئی میں کٹاریوں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ تک ریکارڈ کی گئی. گولرا میں سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ. بوکرا میں 132, پیر ودھائی میں 105 اور گوال منڈی میں 77 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گجرات سیالکوٹ، جہلم، شکرگڑھ اور گردنواہ میں بادل کھل کر برسے. سوابی میں طوفانی بارش. برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. مانسون بارشوں کا چھٹا سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا. بلوچستان سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن. سیکیورٹی فورسز کی فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی. 2 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قلی زائق اور کاغلی کے درمیان دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی. سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 2 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. 3 کو زخمی کیا گیا. ہلاک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کوہیار کے نام سے ہوئی. دہشت گردوں سے ایمونیشن، میگزین، دستی بوم اور IED سامان برآمد کر دیا گیا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی. جو مرضی کر لیں، سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا. دیکھیں پنجاب میں، KP میں صورتحال مختلف ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں صوبہ بننا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ان کا حق ہے، وہ مرضی کریں. پنجاب کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں 2 صوبے بننے چاہیے تو بنائیں، وہ صوبہ کہہ رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں ایک آواز ہو کر کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی مشکل سے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں میں وہ نفرتیں، وہ دوریاں کم ہوئی ہیں. یہ بدبخت دوبارہ سے شروع ہو گئے اس کام کو پھیلانے کے لیے. جو مرضی کر لیں، سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا. سندھ کے وزیر سعید غنی کا 2 ٹوک بیان. کہتے ہیں کیا زبردستی سندھ میں نئے صوبے بنائیں گے؟ پنجاب اور KP اسمبلی اگر منظور کریں تو وہاں صوبے بنائیں. سندھ میں موجود پارٹیز کہتی ہیں کہ نیا صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کمال مہاجرین کے پاس گئے تو انہوں نے صوبے سے انکار کیا. بڑی مشکل سے نفرتیں کم کی گئی. یہ دوبارہ نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں. ملکی حالات کے حساب سے قومی اتحاد کی ضرورت ہے. نئے صوبے بنانا ملک کی خدمت نہیں.